وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ رعد مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے سو حق ہے، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے. اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون. اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون. دیکھتے ہو تم ان کو، پھر قائم ہوا عرش پر اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو. ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر پر، تدبیر کرتا ہے کام کی، ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ اور ندیاں، اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے 2 قسم. ڈھانکتا ہے دن پر رات کو، اس میں نشانیاں ہیں ان کے واسطے جو کہ دھیان کرتے ہیں. اور زمین میں کھیت ہیں مختلف ایک دوسرے سے متصل، اور باغ ہیں انگور کے اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں ایک کی جڑ دوسری سے ملی ہوئی اور بعضی بن ملی. ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ بڑھا دیتے ہیں ان میں سے ایک کو ایک سے میووں میں. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کو جو غور کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر. الف لام میم را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آیتیں ہیں ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ بالکل سچ ہے. اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ سب ایمان لاتے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے. ربط اوپر حقیقت قرآن کا مضمون تھا، آگے توحید کا مضمون ہے جو کہ اعظم مقاصد قرآن سے ہے. اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے اونچا کھڑا کر دیا. چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہو، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور آفتاب و مہتاب کو کام میں لگا دیا. ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے مدار پر ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے. چنانچہ سورج اپنے مدار کو سال بھر میں قطع کر لیتا ہے اور چاند مہینے بھر میں. وہی اللہ ہر کام کی جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے تدبیر کرتا ہے، اور دلائل تکوینیہ و تشریعیہ کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یعنی قیامت کا یقین کر لو. اس کے امکان کا تو اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی تخلیق پر قادر ہے تو مردوں کو زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا. اور اس کے وقوع کا یقین اس طرح کہ مخبر صادق نے ایک امر ممکن کے وقوع کی خبر لا دی. لامحالہ وہ سچی اور صحیح ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے 2 قسم کے پیدا کیے، یا مثلا کھٹے اور میٹھے یا چھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا. اور شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے، یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور ظاہر ہو جاتی ہے. ان امور مذکورہ میں سوچنے والوں کے سمجھنے کے واسطے توحید پر دلائل موجود ہیں، جس کی تقریر پارہ 2 کے رکوع 4 کے شروع میں گزری ہے. اور اسی طرح اور بھی دلائل ہیں توحید کے. چنانچہ زمین میں پاس اور پھر مختلف قطعے ہیں جن کا باوجود متصل ہونے کے مختلف الاثر ہونا عجیب بات ہے. اور انگوروں کے باغ ہیں اور مختلف کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض تو ایسے ہیں کہ ایک تنا اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں، اور بعضوں میں 2 تنے نہیں ہوتے بلکہ جڑ سے شاخوں تک ایک ہی تنا چلا جاتا ہے اور سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے. اور باوجود اس کے پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں. ان امور مذکورہ میں بھی سمجھداروں کے سمجھنے کے واسطے توحید کے دلائل موجود ہیں. معارف و مسائل. یہ سورت مکی ہے اور اس کی کل آیتیں 43 ہیں، 43. اس سورت میں بھی قرآن مجید کا کلام حق ہونا اور توحید و رسالت کا بیان اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں. الف لام
یہ حروف مقطعہ ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، امت کو اس کے معنی نہیں بتلائے گئے، عام امت کو اس کی تحقیق میں پڑھنا بھی مناسب نہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی طرح وحی الہی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی اور حق ہونے کا بیان ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور والذی انزل الیک من ربک سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو، لیکن واو حرف عطف بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور الذی انزل الیک دو چیزیں الگ الگ ہوں۔ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن اور الذی انزل الیک سے مراد وہ وحی ہوگی جو علاوہ قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی صرف قرآن میں منحصر نہیں، خود قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے علاوہ دوسرے احکام دیتے ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ جل شأنہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان کے بھی معانی اگرچہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے، اس لیے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ معنی آیت یہ ہو گئے کہ یہ قرآن اور جو کچھ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذرا غور سے دیکھو تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کے اتنے بڑے وسیع اور بلند قبے کو بغیر کسی ستون کے اونچا کھڑا کر دیا جیسا کہ تم ان آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔ کیا آسمان کا جرم آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے آسمان کا رنگ ہے، مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ روشنی اور اندھیری کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی اور اس کے اوپر اندھیری ہے تو باہر سے رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے، جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جن میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے اسی آیت مذکورہ میں ترونہا کے الفاظ ہیں، اور دوسری آیت میں الی السماء کیف رفعت کے الفاظ ہیں۔ فلاسفہ کی یہ تحقیق اول تو اس کے منافی نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آسمان کا رنگ بھی نیلگوں ہو، کوئی دوسرا رنگ ہو مگر درمیانی روشنی اور اندھیری کے امتزاج سے نیلا نظر آتا ہو۔ اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فضا کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ حکمی اور مجازی ہو کر آسمان کا وجود ایسے یقینی دلائل سے ثابت ہے کہ گویا دیکھ ہی لیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوى على العرش، یعنی پھر عرش پر جو تخت سلطنت کے مشابہ ہے قائم اور اس طرح جلوہ فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس جلوہ فرمانے کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استوا شان الہی کے شایان ہے وہ مراد ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو مسخر اور تابع حکم کیا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک معین رفتار سے چلتا ہے۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو جس کام پر لگا دیا ہے برابر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن نہ کبھی ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں۔ اور معین مدت کی طرف چلنے کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ پورے عالم دنیا کے لیے جو آخری مدت قیامت متعین ہے سب اسی کی طرف چل رہے ہیں، اس منزل پر پہنچ کر ان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک سیارے کے لیے خاص رفتار اور خاص مدار مقرر کر دیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے مدار پر اپنی مقرر رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ چاند اپنے مدار کو ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے اور آفتاب سال بھر میں پورا کرتا ہے۔
ان سیاروں کا عظیم الشان وجود پھر ایک خاص مدار پر خاص رفتار کے ساتھ ہزاروں سال سے یکساں انداز میں اسی طرح چلتے رہنا کہ نہ کبھی ان کی مشین گھستی ہے نہ ٹوٹتی ہے نہ اس کو گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. انسانی مصنوعات میں سائنس کی اس انتہائی ترقی کے بعد بھی اس کی نظیر تو کیا اس کا 1000واں حصہ ملنا بھی ناممکن ہے. یہ نظام قدرت بآواز بلند پکار رہا ہے کہ اس کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو انسان کے ادراک و شعور سے بالا تر ہے. ہر چیز کی تدبیر در حقیقت اللہ تعالی ہی کا کام ہے. انسانی تدبیر برائے نام ہے. یدبر الامر یعنی اللہ تعالی ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. انسان جو اپنی تدبیروں پر نازا ہے ذرا آنکھ کھول کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تدبیر کسی چیز کو نہ پیدا کر سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے. اس کی ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ خداوند سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لے. تمام اشیاء عالم کے استعمال کا نظام بھی اس کی قدرت سے خارج ہے کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں جانوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہے جن کو اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لگا سکتا. قدرت خداوندی ہی نے ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے اس طرح جوڑی ہے کہ ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے. آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ سے لے کر رنگ و روغن کرنے والے تک سینکڑوں انسان اپنی جان اور اپنا ہنر لیے ہوئے آپ کی خدمت کو تیار نظر آتے ہیں. سامان تعمیر جو بہت سی دکانوں میں بکھرا ہوا ہے سب آپ کو تیار مل جاتا ہے. کیا آپ کی قدرت میں تھا کہ اپنے مال یا تدبیر کے زور سے یہ ساری چیزیں مہیا اور سارے انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے حاضر کر لیتے؟ آپ تو کیا بڑی سے بڑی حکومت بھی قانون کے زور سے یہ نظام قائم نہیں کر سکتی. بلا شبہ یہ تدبیر اور نظام عالم کا قیام صرف حی قیوم ہی کا کام ہے. انسان اگر اس کو اپنی تدبیر قرار دے تو جہالت کے سوا کیا ہے. یفصل الآیات یعنی وہ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں جن کو حق تعالی نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مزید ان کا بیان اور تفسیر فرمائی. اور آیات سے مراد آیات قدرت یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں جو آسمان زمین اور خود انسان کے وجود میں موجود ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نظر کے سامنے ہیں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون یعنی یہ سب کائنات اور ان کا عجیب و غریب نظام و تدبیر اللہ تعالی نے اس لیے قائم فرمائے ہیں کہ تم اس میں غور کرو تو تمہیں آخرت اور قیامت کا یقین ہو جائے. کیونکہ اس نظام عجیب اور پیدائش عالم پر نظر کرنے کے بعد یہ اشکال تو رہ نہیں سکتا کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو اللہ تعالی کی قدرت سے خارج سمجھیں. اور جب داخل قدرت اور ممکن ہونا معلوم ہو گیا اور ایک ایسی ہستی نے اس کی خبر دی جس کی زبان پوری عمر میں کبھی جھوٹ پر نہیں چلی تو اس کے واقع اور ثابت ہونے میں کیا شک رہ سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بوجھل پہاڑ اور نہریں بنائیں. زمین کا پھیلانا اس کے کرہ اور گول ہونے کے منافی نہیں کیونکہ گول چیز جب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک پھیلی ہوئی سطح ہی نظر آتا ہے. اور قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں سے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے. ظاہر دیکھنے والا اس کو ایک پھیلی ہوئی سطح دیکھتا ہے اس لیے اس کو پھیلانے سے تعبیر کر دیا گیا. پھر اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے نیز اور بہت سے دوسرے فوائد کے لیے اس پر اونچے اونچے بھاری پہاڑ قائم فرما دیے جو ایک طرف زمین کا توازن قائم رکھتے ہیں دوسری طرف ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں. پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی چوٹیوں پر بحر منجمد برف کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے جس کے لیے نہ کوئی حوض ہے اور نہ ٹنکی بنانے کی ضرورت ہے نہ ناپاک ہونے کا احتمال نہ سڑنے کا امکان. پھر اس کو ایک زیر زمین قدرتی پائپ لائن کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. اسی سے کہیں تو کھلی ہوئی ندیاں اور نہریں نکلتی ہیں اور کہیں زیر زمین مستور رہ کر کنوؤں کے ذریعے اس پائپ لائن کا سراغ لگایا اور پانی حاصل کیا جاتا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ یعنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے اور ہر ایک پھل دو دو قسم کے پیدا کیے چھوٹے بڑے سرخ سفید کھٹے میٹھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ زوجین سے مراد صرف دو نہ ہوں بلکہ متعدد انواع و اقسام مراد ہوں جن کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے. اس لیے زوجین اثنین سے تعبیر کر دیا گیا. اور کچھ بعید نہیں کہ زوجین سے مراد نر و مادہ ہوں جیسے بہت سے درختوں کے متعلق تو تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں نر و مادہ ہوتے ہیں جیسے کھجور پپیتا وغیرہ. دوسرے درختوں میں بھی اس کا امکان ہے اگرچہ ابھی تک تحقیقات وہاں تک نہ پہنچی ہوں. یغشی اللیل النہار یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. مراد یہ ہے کہ دن کی روشنی کے بعد رات لے آتا ہے جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردے میں ڈھانپ دیا جائے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون
بلا شبہ اس تمام کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی شأنہ کی قدرت کاملہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. یعنی پھر زمین میں بہت سے قطعے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں. کوئی اچھی زمین ہے، کوئی کھاری، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی کھیتی کے قابل، کوئی باغ کے قابل. اور ان قطعات میں باغات ہیں انگور کے، اور کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں اور بعض میں ایک ہی تنا رہتا ہے. اور یہ سارے پھل اگرچہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور آفتاب و مہتاب کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو یکساں پہنچتی ہیں، مگر پھر بھی ان کے رنگ اور ذائقے مختلف اور چھوٹے بڑے کا نمایاں فرق ہوتا ہے. باوجود اتصال کے پھر یہ طرح طرح کے اختلافات اور اس بات کی قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ سب کاروبار کسی حکیم و مدبر کے فرمان کے تابع چل رہا ہے، محض مادے کے تصورات نہیں جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں. کیونکہ مادے کے تصورات ہوتے تو سب مواد کے مشترک ہونے کے باوجود یہ اختلاف کیسے ہوتا؟ ایک ہی زمین سے ایک پھل ایک موسم میں نکلتا ہے، دوسرا دوسرے موسم میں. ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے اور مختلف ذائقے کے پھل پیدا ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں، وہ دنیا میں ان کو کیسا ہی عقل مند سمجھا اور کہا جاتا ہو. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اور اگر تو عجیب بات ہے تو عجب ہے ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے ہم مٹی کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے. وہی ہیں جو منکر ہو گئے اپنے رب سے، اور وہی ہیں کہ طوق ہیں ان کی گردنوں میں، اور وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہیں گے برابر. اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو پہلے بھلائی سے، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے عذاب، اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے، اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے. اور کہتے ہیں کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے، تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے، اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ بتانے والا. اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے. خلاصہ تفسیر. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان لوگوں کو
اگر آپ کو ان لوگوں کے انکار قیامت سے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو گئے کیا خاک ہو کر پھر ہم قیامت کو از سر نو پیدا ہوں گے. تعجب کے لائق اس لیے کہ جو ذات ایسی اشیاء مذکورہ کے خلق پر ابتداء قادر ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اور اسی سے جواب ہو گیا استبعاد بعث کا اور انکار نبوت کا بھی، جس کا مبنی وہ استبعاد تھا، ایک کے جواب سے دوسرے کا جواب ہو گیا. آگے ان کے لیے وعید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا کیونکہ انکار بعث سے اس کی قدرت کا انکار کیا، اور انکار قیامت سے انکار نبوت لازم آتا ہے. اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں دوزخ میں طوق ڈالے جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ لوگ عافیت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں تو جائیے عذاب منگا دیجیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کے وقوع کو بہت بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اور کفار پر واقعات عقوبت گزر چکے ہیں تو ان پر آ جانا کیا مستبد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کو سن کر یہ لوگ مغرور نہ ہو جاویں کہ اب ہم کو عذاب نہ ہوگا، کیونکہ وہ صرف غفور و رحیم ہی نہیں ہے اور پھر سب کے لیے غفور و رحیم نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہوتی ہیں. یعنی یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی ایک خاص درجے کی بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب دیتا، آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے. یعنی اس میں دونوں صفتیں ہیں اور ہر ایک کے ظہور کی شرطیں اور اسباب ہیں. بس انہوں نے بلا سبب اپنے کو مستحق رحمت و مغفرت کیسے سمجھ لیا، بلکہ کفر کی وجہ سے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. اور یہ کفار انکار نبوت کی غرض سے یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پر خاص معجزہ جو ہم چاہتے ہیں کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور یہ اعتراض محض حماقت ہے کیونکہ آپ مالک معجزات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عذاب خدا سے کافروں کو ڈرانے والے یعنی نبی ہیں، اور نبی کے لیے مطلق معجزے کی ضرورت ہے جو کہ ظاہر ہو چکا ہے، نہ کسی خاص معجزے کی. اور کوئی آپ انوکھے نبی نہیں ہوئے بلکہ ہر قوم کے لیے امم ماضیہ میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں، اور ان میں بھی یہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ دعوی نبوت کے لیے مطلق دلیل کو کافی قرار دیا گیا، خاص دلیل کا التزام نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے ہے. معارف و مسائل آیات مذکورہ کی پہلی 3 آیتوں میں کفار کے شبہات کا جواب ہے جو نبوت کے متعلق تھے، اور اس کے ساتھ منکرین کے لیے عذاب کی وعید مذکور ہے. ان کے شبہات 3 تھے. ایک یہ کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور محشر کے حساب و کتاب کو محال و خلاف عقل سمجھتے تھے. اسی بنا پر آخرت کی خبر دینے والے انبیاء کی تکذیب اور ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کے شبے کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اس میں انبیاء کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور تمہاری مٹی کے ذرات بھی سارے جہاں میں پھیل جائیں گے، تم اس وقت پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ان کے شبے کا جواب دیا گیا. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہے کہ یہ کفار آپ کے لیے کھلے ہوئے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ایسے بے جان پتھروں کو مانتے ہیں جن میں نہ حس ہے نہ شعور، خود اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں، دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. قرآن نے وجہ اس تعجب کی بالتفصیل بیان نہیں کی، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر بیان کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، اور پھر ہر چیز کے وجود میں کیسی کیسی حکمتیں رکھیں کہ انسان ان کا ادراک و احاطہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ظاہر ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ بالکل عدم سے ایک چیز کو موجود کر سکتی ہے اس کو دوبارہ موجود کر دینا کیا مشکل ہے. انسان بھی جب کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کو مشکل پیش آتی ہے اور اسی کو دوبارہ بنانا چاہے تو آسان ہو جاتا ہے. تو تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے تو قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ اسی نے پیدا فرمایا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے کو کیسے محال اور خلاف عقل سمجھتے ہیں.
شاید ان منکرین کے نزدیک بڑا اشکال یہ ہے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں اور دوسرے اسباب و ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہاں میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے روز ان تمام ذرات کو جمع کس طرح کیا جائے گا اور پھر ان کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ مگر وہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو وجود ان کو حاصل ہے اس میں کیا سارے جہاں کے ذرات جمع نہیں؟ دنیا کے مشرق و مغرب کی چیزیں، پانی، ہوا اور ان کے لائے ہوئے ذرات انسان کی غذا میں شامل ہو کر اس کا بدن کا جز بنتے ہیں۔ اس مسکین کو بسا اوقات خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک لقمہ جو منہ تک لے جا رہا ہے اس میں کتنے ذرات افریقہ کے، کتنے امریکہ کے اور کتنے مشرقی ممالک کے ہیں۔ تو جس ذات نے اپنی حکمت بالغہ اور تدبیر امور کے ذریعے اس وقت ایک ایک انسان اور جانور کے وجود کو سارے جہاں کے منتشر ذرات جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے، کل اس کے لیے یہ کیوں مشکل ہو جائے گا کہ ان سب ذرات کو جمع کر ڈالے، جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں اور ہوا اور پانی ایک اور دوسری قوتیں سب اس کے حکم کے تابع اور مسخر ہیں۔ اس کے اشاروں پر ہوا اپنے اندر کے اور پانی اپنے اندر کے اور فضا اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر دیں، اس میں کیا اشکال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدر کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کا ادراک و شعور رکھتے ہیں اور حکم حق کے تابع چلتے ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش زندہ انت و امن و تو مردہ و حق